مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو راستے میں درخت کے نیچے سے ان کا گزر ہوا تو ایک بندہ وہاں چارپائی پر سویا ہوا تھا اور وہ خراٹے لے رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ خراٹے لیتا ہے تو اس کا منہ کھلتا ہے، تو وہ سویا ہوا ہے، بے خبر ہے، خراٹے لے رہا ہے. تو بزرگ کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے اوپر سے ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ گرتا ہے اور اس کے منہ کے اندر گر جاتا ہے، اور جب وہ خراٹا لیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے. اور بزرگ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، واقعہ دیکھ رہے ہیں. بزرگوں نے سوچا کہ سانپ اس کے اندر چلا گیا ہے اور اس سانپ کو تو نکالنا پڑے گا، اگر نہ نکالا تو یہ بندہ مر جائے گا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اسے اٹھا کر یہ سمجھایا کہ بھائی تیرے اندر سانپ چلا گیا تو ہو سکتا ہے یہ خوف سے مر نہ جائے. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. تو جلدی سے بزرگوں نے کیا کیا، اس آدمی کو اٹھایا، فرمایا بھائی اٹھ. وہ اٹھا، اٹھ کے بیٹھا، اس کے 2-3 تماچے مار دیے. بڑا حیران ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا. اس نے کہا بابا جی آپ کون ہیں، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو بزرگوں کے پاس امرود تھے، فرمایا کہ یہ امرود کھاؤ. وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن زبردستی سے اسے امرود کھلائے. جب امرود کھلائے اس کے بعد پانی کی بوتل تھی، فرمایا پانی پیو. اس نے پانی پیا، پھر فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ. سختی سے اسے کہا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فرمایا میرے سامنے بھاگنا شروع کر. اب وہ بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، وہ بزرگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کتنے ہی دیر تک وہ بھاگتا رہا، بزرگ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور جب کوئی 1 میل یا 1.5 کلومیٹر کا سفر طے ہوا تو اس کا سانس پھولا، تو اس کو قے آئی، اور قے آنے کے بعد اس کے جو امرود کھائے تھے وہ بھی نکلا، پانی بھی نکلا. تو ساتھ وہ خود آدمی کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹا سا سانپ کا بچہ بھی ساتھ نکلا. تو اب بزرگوں نے اسے کہا کہ اب میری بات سن. فرمایا کہ میں نے جو تجھ پر سختی کی ہے نا، یہ سختی تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ جب تو سویا ہوا تھا، تو خراٹے لے رہا تھا، تو اوپر سے میں نے دیکھا کہ سانپ کا ایک بچہ گر گیا ہے. اب میں اگر بتاتا کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا تو خوف سے مر جاتا. اب میں نے یہ ساری ترکیبیں سوچی اور یہ سارے بہانے بنا کر، اصل مقصد تجھے مارنا نہیں تھا، تجھے یہ جو بھگایا ہے، تجھ پر جو سختی کی ہے، اصل میں تیرے اندر سے یہ سانپ نکالنا تھا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب مرشد اپنے مرید پہ سختی کرتا ہے، کوئی قائد اپنے کارکن پہ سختی کرتا ہے، کبھی اسلام کی طرف سے یہ جو سختی آتی ہے، یہ مختلف جو سزائیں قائم کی گئی ہیں، یہ بندے کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، بندے کے ساتھ عداوت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، وہاں سختی کی جاتی ہے. اور جب کوئی استاد اپنے شاگرد پر سختی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سمجھو کہ حقیقت میں میرے اندر کا جو سانپ ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ سانپ کیا ہے؟ وہ کبھی بغض کے عالم میں، کبھی تکبر میں، کبھی انانیت ہے، حسد ہے، اور پھر وہ غفلت ہے، وہ سستی ہے. بار بار بعض اوقات تنبیہ کی جاتی ہے، نرمی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے. ماں بھی جب اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو ماں بھی بعض اوقات اپنے چھوٹا سا ننھا سا بچہ آتا ہے اس کو تماچا بھی مار دیتی ہے، اس پر سختی بھی کر دیتی ہے. ماں کیا یہ ماں اپنے بیٹے کی دشمن ہوتی ہے؟ بندہ یہ سمجھے کہ ماں نے یہ بیٹے کو مارا ہے، نہیں، وہ دشمن نہیں ہوتی، وہ اس کی اصلاح کر رہی ہوتی. اسے پتا ہے یہ چیز اس کے لیے نفع مند ہے، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. اب وہ نقصان اور نفع کے درمیان کبھی پیار سے سمجھاتی ہے تو کبھی سختی کے ساتھ سمجھاتی ہے. تو اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بطور تربیت کے یہ بات کی ہے کہ جب اسلام کی طرف سے سختیاں آ جائیں تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کرو، کیونکہ جہاں اللہ رب العزت نے اتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی اور اس کی اتنی نوازشیں ہیں، تو جب کبھی بیماری آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، تو یہی سمجھو کہ میرا پروردگار میرے اندر سے کوئی وہ سانپ کی صورت میں جو مختلف چیزیں میرے اندر دنیاوی اعتبار سے داخل ہو چکی ہیں، اب ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے.